کاشان جن اپنے اڑنے والے قالین پر مزے سے آسمان کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ہواؤں نے طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ اچانک اس کا قالین ڈگمگاتے ہوئے زمین کی طرف آنے لگا۔ اس نے قالین کو مضبوطی سے تھام لیا جبکہ قالین تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کاشان کے اوزان خطا ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ قالین زمین پر گرتا، اچانک قالین ایک درخت کی شاخوں میں پھنس کر رہ گیا اور جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھما تو وہ فوراً قالین سمیت درخت سے اترا۔ اس نے پھٹے ہوئے قالین کو دیکھا تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قالین کو زمین پر رکھا اور پھر اس پر سوار ہو کر اسے اڑنے کا حکم دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ قالین اب اڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی دوران ایک بزرگ اکالو جن وہاں آ پہنچے اور کاشان جن کی اس حالت زار کو دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ کاشان نے انہیں دیکھا تو وہ ان کے پاس آتے ہوئے روحانسی آواز میں کہنے لگے، دیکھیں نا بابا، میرا اڑنے والا قالین درخت کی ٹہنی میں پھنس کر جگہ جگہ سے پھٹ کر ناکارہ ہو گیا ہے۔ یہ واحد میرے باپ دادا کی نشانی ہے جو ہزاروں برس سے میرے پاس ہے۔ مجھ میں اڑنے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر جو مزہ قالین پر بیٹھ کر اڑنے کا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، ایک طریقہ ہے اسے اڑانے کے قابل بنانے کا۔ وہ کیا؟ کاشان نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ کہ یہاں سے بہت دور ایک سمرقند نامی ملک ہے۔ وہاں ایک بازار ہے جس میں ایک احمد نامی رفوگر کی دکان ہے۔ اس رفوگر کے ہاتھ میں ایسی صفائی ہے کہ وہ کیسی ہی پھٹی سے پھٹی چیز کو رفو کر کے اسے اصل صورت میں لانے کا ماہر ہے۔ تم اس سے اپنا قالین رفو کروا لو، قالین دوبارہ اڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اکالو جن نے کاشان کو تفصیلات بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی انسانی روپ میں سمرقند کے لیے روانہ ہوتا ہوں، اس نے خوشی سے کہا۔ اسی دوران اچانک اکالو جن بابا چونکے۔ وہ کچھ دیر ایک طرف دیکھتے رہے، پھر وہ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کاشان خوشی خوشی اپنی بغل میں قالین دبائے سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں کے جانے کے بعد ایک بونا اچانک درخت کی اوٹ سے نکلا جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ یہ بونا ایک شوہان نامی جادوگر کا جاسوس تھا جو کسی مقصد کے تحت جن وادی میں رہتا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، پھر اس نے ایک سمت کو دوڑ لگا دی۔ اب کاشان جن کی منزل سمرقند تھی۔ وہ منٹوں میں ہی سمرقند کے اس بازار میں پہنچ گیا جس کا پتہ اکالو جن بابا نے بتایا تھا۔ اس نے ایک سے احمد رفوگر کی دکان کا پتہ معلوم کیا اور پھر اس کی دکان میں داخل ہو گیا۔ احمد اپنے کام میں مشغول تھا کہ کاشان نے اس سے کہا، مجھے احمد رفوگر سے ملنا ہے۔ جی میں ہی ہوں، وہ اپنا کام روکتے ہوئے بولا۔ دراصل میرے پاس ایک قالین ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، بس اسے رفو کروانا ہے۔ کاشان نے اسے قالین دکھاتے ہوئے کہا۔ احمد نے فوراً وہ قالین لیا اور پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو کوئی نایاب قالین لگتا ہے، ایسا قالین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بہرحال اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ اور 2 دن بعد آ کر اپنا قالین لے جانا۔ یہ بہت قیمتی قالین ہے، اسے حفاظت سے رکھنا، کاشان نے رفوگر سے کہا۔ یہ اب میرے پاس آپ کی امانت ہے، بے فکر ہو کر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے قالین ایک طرف رکھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا، جبکہ کاشان اس کی دکان سے باہر آ گیا۔ بونا تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کا رخ جن وادی کے جنوبی حصے کی طرف تھا۔ جن وادی سے باہر ایک کالے رنگ کا پہاڑ تھا۔ اس میں ایک غار بنا ہوا تھا جہاں شوہان جادوگر کا ڈیرا تھا۔ بونا غار میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے، ایسے ہانپتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شوہان جادوگر نے بونے کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا۔
شوہان، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بونا اپنی بانچھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اچھا، وہ کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کاشان جن کا اڑنے والا قالین جسے تم اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے، وہ کسی ٹہنی میں پھنس کر ناکارہ ہو گیا ہے، اور اب وہ قالین کاشان سمرقند میں ایک رفوگر کو دینے گیا ہے۔ بونے نے شوہان جادوگر کو تفصیل بتائی تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، خوب، بہت خوب، میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ گیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ کسی طرح قالین وہاں سے چرا کر اپنے قبضے میں کر لوں۔ جی بالکل، بونے نے کہا۔ تم یہ بہت بڑی خبر لائے ہو، کیونکہ جن وادی میں میرا جادو نہیں چل سکتا اور اسے چرانا تقریباً ناممکن ہی تھا، جبکہ انسانوں کی بستی سے چرانا نہایت ہی آسان ہے۔ اب ہمیں اس وقت کا انتظار ہے جب وہ قالین رفو ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ کاشان وہ قالین حاصل کرے، ہم وہ قالین لے اڑیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں کہا لگا کر ہنسنے پر اپنی غار میں آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کیے ایک عمل میں مصروف تھا۔ پاس ہی بونا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک جادوگر نے آنکھیں کھولی اور پھر بونے سے مخاطب ہوا، فوراً نقلی قالین اٹھاؤ جو میں نے جادو سے بالکل ایسا ہی بنایا ہے اور جس میں باقاعدہ رفو کا کام بھی کیا گیا ہے۔ اب ہمیں سمرقند چلنا ہوگا، کیونکہ اڑنے والا قالین رفو ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ کاشان جن اسے لے کر جائے، ہمیں وہاں سے قالین کو حاصل کرنا ہوگا اور اس کی جگہ پر نقلی قالین کو رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر بونا فوراً نقلی قالین کو اٹھانے لگا۔ رات گہری ہو چلی تھی۔ شوہان اور بونا احمد رفوگر کی دکان کے پاس کھڑے تھے۔ دکان میں تالا لگا ہوا تھا۔ شوہان نے بند تالے پر منتر پڑھا تو تالا فوراً کھل گیا۔ بونا نقلی قالین بغل میں دبائے دکان کے اندر داخل ہوا، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اصلی قالین تھا، جسے دیکھ کر جادوگر خوشی سے ناچنے لگا۔ بونے نے پہلے تالے کو دوبارہ بند کیا اور پھر قالین کو زمین پر بچھاتے ہوئے شوہان کی خوشامد کرتے ہوئے بولا، آؤ شوہان، تمہارے اڑنے والا قالین تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جادوگر شوہان فوراً قالین پر کود کر کھڑا ہو گیا، اور پھر بونا بھی قالین پر آ گیا۔ اس کے بعد جادوگر نے قالین کو اڑنے کا حکم دیا۔ اچانک قالین ہلنے لگا اور پھر فضاؤں میں اڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر جادوگر خوشی سے جھوم اٹھا، جبکہ بونا قالین کو اڑتا دیکھ کر تالیاں بجانے لگا۔ کاشان جن خوشی خوشی اپنا قالین 2 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ 2 دن بعد وہ فوراً احمد رفوگر کی دکان پر پہنچا۔ کیا میرا قالین تیار ہو گیا ہے؟ اس نے دکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، تیار ہو گیا ہے۔ ہم اپنے گاہک سے جو زبان کرتے ہیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف سے قالین اٹھا کر کاشان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لیں اپنا قالین اور اسے دیکھ کر تسلی کر لیں۔ کاشان نے فوراً اس سے قالین لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، اور پھر بولا، واقعی جیسی آپ کی تعریف سنی تھی ویسا ہی پایا ہے۔ کیا صفائی ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ پھر وہ رفوگر کو اس کی اجرت دے کر خوشی خوشی وہاں سے اپنی جن بستی روانہ ہو گیا۔ شوہان جادوگر اپنی غار میں اپنا قالین لیے جن وادی میں داخل ہوا۔ پھر قالین زمین پر بچھا کر فوراً اس پر سوار ہوا اور اسے اڑنے کا حکم دیا۔ وہ قالین ٹس سے مس نہ ہوا، کیونکہ قالین اصلی ہوتا تو اڑتا۔ اسے احمد رفوگر پر بے حد غصہ آنے لگا۔ وہ فوراً سمرقند روانہ ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں احمد کے روبرو کھڑا تھا۔ کاشان قالین کو اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم نے میرا قالین کیسا رفو کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں یہ کوئی عام قالین نہیں ہے، بلکہ ایک جادوئی اڑنے والا قالین ہے، اور میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جن ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ اپنے سامنے ایک جن کو دیکھ کر احمد کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ بولا، دیکھو میں اپنا کام بڑی محنت اور ایمانداری سے کرتا ہوں۔ جب بھی اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں صفائی رکھی ہے اور میں نے بہت ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے، پھر بھی مجھے ایک نظر قالین دکھائیں، شاید کوئی کمی رہ گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے قالین لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔
پھر اچانک چیخا، یہ وہ قالین نہیں ہے جو تم مجھے دے کر گئے تھے، یہ تو کوئی اور قالین ہے۔ میں اپنے ہاتھ کا کام اچھی طرح پہچان سکتا ہوں، اس میں میرے ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا؟ یہ سن کر کاشان جن کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کاشان جن نکلی قالین لیے اکالو جن بابا کے پاس افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ اکالو جن بابا جو اس کی پوری بات سن چکے تھے، بولے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ قالین رفو کرنے والی بات صرف میں اور تم جانتے تھے۔ کسی اور کو کیسے معلوم ہوا کہ تم اپنا اڑنے والا قالین رفو کروانے سمرقند میں احمد رفوگر کو دے کر آئے ہو، جو اس نے وہ قالین چرا لیا؟ جی بابا، یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ اس وقت کون وہاں موجود تھا۔ ایک منٹ، مجھے یاد آیا، جب ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو اس وقت مجھے ایک پست سایہ نظر آیا تھا۔ اس وقت مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ ضرور کوئی پست قد کا ہوگا جو ہماری گفتگو سن رہا تھا، اور مجھے شک ہے کہ یہ وہی بونا ہوگا جسے اکثر میں نے جن وادی میں دیکھا ہے، اور وہ یقیناً جن وادی کی خبریں کسی کو پہنچاتا ہے، اور وہ وہی ہوگا جس نے تمہارا قالین چرایا ہے۔ اکالو جن بابا نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، اب آپ مجھے بتائیں میں اپنا قالین واپس کیسے حاصل کروں؟ کاشان نے بے بسی کے عالم میں پوچھا۔ جن بابا کچھ دیر سوچتے رہے، پھر وہ سرگوشی میں اسے کچھ کہنے لگے، جسے سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ سنا ہے تمہارا اڑنے والا قالین چوری ہو گیا ہے؟ وادی کے ایک جن نے کاشان جن سے پوچھا۔ ہاں، نہ جانے کس نے چرایا ہے، لیکن جس نے بھی چرایا ہے اسے قالین کی ایک خصوصیت کا علم ہی نہیں۔ کاشان نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیسی خصوصیت؟ دوسرے جن نے تجسس سے پوچھا۔ وہ یہ کہ 14ویں کی رات کو جن وادی کے مشرقی حصے کی طرف موجود ایک بہت بڑی چوٹی ہے، اس پر قالین کو رکھا جائے تو چاند کی کچھ خصوصی شعاعیں قالین میں جذب ہو جاتی ہیں۔ تب قالین میں بہت سا پانی ڈال دیا جائے اور پھر اسے نچوڑا جائے تو وہ پانی سونے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیا واقعی؟ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ ہاں، اور وہ سونا عام سونے سے بہت نایاب ہے۔ اس کا اگر ہار بنا کر پہنا جائے تو دور سے چمکتا ہوا نظر آئے، اور ایسی رات ہر 500 سال بعد آتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ رات آج کی رات ہے، ٹھیک 500 سال کے بعد آ رہی ہے۔ کاش قالین تمہارے پاس ہوتا تو تم بھی بہت سارا نایاب سونا پا سکتے تھے، دوسرے جن نے کہا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو، بس قسمت کی بات ہے، کاشان جن نے افسردہ لہجے میں کہا۔ پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک سمت کو چل دیے۔ اسی دوران ایک جھاڑی سے بونا نمودار ہوا، پھر خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولا، واہ کیا خبر ہے، مجھے فوراً یہ خبر شوہان جادوگر کو پہنچانا ہوگی۔ یہ کہہ کر شوہان کی غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بونا شوہان کو پکارتے ہوئے غار میں داخل ہوا، لیکن شوہان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ فوراً غار سے باہر آیا اور بے چینی کے عالم میں شوہان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے شوہان اڑتے ہوئے قالین پر نظر آیا۔ اسے دیکھ کر بونا اپنا ہاتھ زور زور سے ہلا کر اسے پکارنے لگا۔ شوہان اس کے پاس اترتے ہوئے بولا، لگتا ہے جن وادی سے کوئی بہت بڑی خبر لائے ہو۔ ہاں، بہت بڑی خبر ہے، بونے نے بے صبری سے کہا۔ اچھا پھر جلدی سے سناؤ، شوہان نے کہا تو بونے نے کاشان جن سے جو کچھ سنا تھا اسے بتا دیا۔ شوہان جادوگر یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، خیر، خبر تو بہت بڑی ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ ہے۔ وہ کیا؟ بونے نے تجسس سے پوچھا۔ اس پر شوہان بولا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ وہ چوٹی نہایت بلندی پر ہے اور بہت خطرناک بھی۔ اس کے نیچے صرف گہری کھائی ہے، اگر گر گئے تو بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ویسے بھی تمہیں معلوم ہے کہ جن وادی میں میرا جادو بے اثر ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہم چوٹی پر چڑھ کر تھوڑی نہ جائیں گے، بلکہ اڑنے والے قالین پر جائیں گے اور اسی پر ہی واپس آ جائیں گے۔ اس میں
बات है। बोने ने जादूगर को समझाते हुए कहा, ठीक है, फिर आज रात हम ज़रूर चलेंगे। आखिर सोना हासिल करना है, वो भी नायाब सोना। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला। रात की तारीकी में शोहान जादूगर बोने के साथ उड़ने वाले कालीन पर सवार जिन वादी में दाखिल हुआ और फिर इस चोटी पर पहुंच गया। किस कदर ऊंचाई है इस चोटी की, और नीचे तो सिर्फ गहरी खाई है। वाकई बहुत खतरनाक चोटी है। बोना कालीन से उतरते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या करें, आना तो था ही इस चोटी पर। आखिर नायाब सोने का मामला है। अच्छा चलो, जल्दी से कालीन पे पानी डालो और खूब डालो, ताकि अच्छी तरह पानी कालीन में जज़्ब हो जाए और सोना भर भर कर निकले। शोहान जादूगर ने कहा तो बोना फौरन कालीन पर पानी डालने लगा, जो वो किसी चीज़ में भर कर लाया था। थोड़ी ही देर में कालीन ने खूब सारा पानी जज़ब कर लिया था। कालीन खूब खर होने और फिर चांद की शुआएं पड़ने के बाद शोहान कालीन निचोड़ने लगा ताकि सोना निकले। ये क्या, इसमें से तो सिर्फ पानी ही निकल रहा है, सोना क्यों नहीं निकल रहा? शोहान जादूगर बोने पर बरसते हुए बोला, मुझे क्या मालूम कि सोना क्यों नहीं निकल रहा। बोना रूहान सी आवाज़ में बोला, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। ये कहकर शोहान कालीन पर सवार हो गया और बोना भी छलांग मारकर कालीन पर आ गया। बोने के सवार होते ही शोहान ने कालीन को उड़ने का हुक्म दिया। कालीन में मामूली सी जुम्बश हुई, मगर वो उड़ नहीं सका। ये कालीन को क्या हो गया है, ये उड़ क्यों नहीं रहा? शोहान जादूगर चीखते हुए बोला, क्योंकि पानी जज्ब होने की वजह से कालीन भारी हो गया है, इसलिए नहीं उड़ पा रहा। पानी सूखने के बाद ही ये उड़ सकेगा। अचानक एक आवाज़ इनके कानों से टकराई। ये आवाज़ काशान जिन की थी और अचानक काशान इनके सामने आकर खड़ा हो गया। इसे देखकर दोनों के औसान खता हो गए और दोनों फ़ौरन कालीन से उतरकर पीछे की तरफ होने लगे। काशान ने फ़ौरन कालीन को अपने कब्ज़े में किया और फिर बोला, मेरी बात जो बोने ने सुनकर तुम तक पहुंचाई थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये एक मंसूबा था कि तुमसे कालीन कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारी बात बोने के ज़रिए तुम तक ज़रूर पहुंचेगी और सोना पाने की लालच में तुम इस चोटी पर ज़रूर आओगे। आखिर हुआ वही जो हमारा मंसूबा था। ये सुनकर शोहान जादूगर की आंखें हैरत के मारे फटने लगीं। यानी तुमने हमारे साथ धोखा किया है। शोहान गुस्से से बोला, अपनी चीज़ हासिल करना धोखा नहीं होता। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम इस खतरनाक चोटी से कभी निकल नहीं पाओगे। काशान जिन ने फ़िज़ा में उड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम ये झूठी खबर लाते और ना ही मैं इस चोटी पर फंसता। शोहान जादूगर गुस्से से आग बगोला होते हुए बोने की तरफ देखकर बोला और फिर बोने को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि बोना दूर चोटी के किनारे पे जा गिरा। अचानक इसका पैर फिसला और वो चोटी से गिरने लगा। इससे पहले कि वो चोटी से गिरता, अचानक एक उभरे हुए पत्थर को इसने मजबूती से थाम लिया। अब वो इस पत्थर को पकड़े हुए फ़िज़ा में लटका हुआ था। मेरी मदद करो शोहान, मेरा हाथ छूट रहा है। बोना शोहान से इल्तिजा करते हुए बोला, मेरी बला से तुम गहरी खाई में गिरो, तुम्हारी यही सज़ा है। शोहान ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा। अचानक बोने का हाथ छूटा और एकदम इसकी चीख बुलंद हुई। इससे पहले कि वो गहरी खाई में गिरता, अचानक काशान जिन फ़िज़ा में उड़ता हुआ आया और बोने को अपने हाथ में थाम लिया। ये देखकर बोना हैरान रह गया। मुझे माफ़ कर दो काशान, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई और जिसका वफ़ादार था इसने मेरी जान की कोई परवाह नहीं की। बोने ने पशेमा होते हुए कहा, देखो, जो बुराई का साथ देते हैं वो खुद भी बड़ी मुसीबत में ज़रूर फंस जाते हैं। काशान जिन ने बोने से कहा, हाँ काशान, तुमने सही कहा। बुराई के रास्ते पर चलने वाले एक दिन गहरी खाई में ज़रूर गिरते हैं, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से नेकी के रास्ते पर चलूँगा, क्योंकि इसी रास्ते पर चलने में भलाई है। बोने ने सच्चे दिल से तौबा करते हुए कहा।
کاشان جن اپنے قالین اور بونے کے ساتھ جانے لگا۔ انہیں جاتا دیکھ کر شوہان جادوگر چیختے ہوئے بولا، کاشان مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی یہاں سے نکالو۔ برائی کا راستہ تم نے خود چنا ہے، اب اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر کاشان جن فضا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا، جبکہ فضاؤں میں شوہان جادوگر کی چیخ دور تک سنائی دینے لگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔